الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سفیان نے اسلام لانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں گواہی دی تھی کہ جس طرح کے ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے ہیں اور وہ جس طرح ان سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرنے والے ساتھی کسی بھی قائد کو نہیں ملے۔ انہی میں ایک نمایاں نام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، جن کے بارے میں آج آپ سب کو بتاؤں گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی اور قبول اسلام۔ یہ مکہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا خاندان بنی زہرہ کا حلیف تھا، یعنی دوست تھا۔ یہ بنی حذیل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندان کوئی بہت امیر کبیر نہیں تھا۔ جوانی میں یہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور مکہ کے ادنا طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا بھائی عتبہ اور والدہ ام عبد نے بھی دعوت اسلام کے آغاز ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور کہتے ہیں کہ جو پہلے 6 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہی میں سے ایک تھے۔ ان کے قبول اسلام کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ کچھ واقعہ ایسے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ ان کی ملاقات عبداللہ سے ہو گئی۔ یہ اس وقت بکریوں کا ایک ریوڑ چرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، دودھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، دودھ تو ہے مگر میں امین ہوں، یعنی میں صرف یہ بکریاں چرا رہا ہوں، ان کا مالک کوئی اور ہے اور یہ امانت کے طور پہ میرے پاس ہیں۔ کتنی ہی خوبصورت بات تھی جو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کوئی ایسی بکری ہے جو غیر بالغ ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بکری پکڑ کر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، تھن فوراً بڑے ہو گئے اور ان سے وافر مقدار میں دودھ نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا اور میں نے بھی پیا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی پیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھن سے فرمایا کہ سکڑ جا، تو وہ سکڑ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس واقعے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس قرآن مجید میں سے کچھ سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، بلا شبہ اللہ تمہیں اس قرآن کی تعلیم سے بہراور کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 صورتیں سیکھیں، اور اسی واقعے کو اللہ کے رسول کا معجزہ بھی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود اسی وقت اسلام لے آئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر 19 یا 20 سال کے ہی کہیں قریب تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم واقعات۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جن کو اعلانیہ مشرکین مکہ کے سامنے قرآن کریم بآواز بلند پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ قریش کی عادت تھی کہ وہ بیت اللہ کے صحن میں مجلس بنا کر بیٹھے رہتے تھے۔ وہ وہاں پر گپیں ہانکتے تھے، مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کرتے تھے، کمزوروں کو مارتے پیٹتے تھے، اگلے دن کی منصوبہ بندی کرتے تھے اور پھر وہاں سے چلے جاتے تھے، اور یہ ان کے روزانہ کا معمول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جب ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کی تو ان کو بھی بہت مارا پیٹا گیا۔ قرآن کریم کی بلند آواز سے تلاوت کرنے میں بھی ایک بہت ہی لذت ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو بڑے خوش الحان تھے، اتنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید پڑھتے تھے کہ سامعین جھوم اٹھتے تھے، بہت ہی خوبصورت آواز تھی ان کی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جو ان کی زندگی کا سب سے زیادہ مبارک واقعہ بن گیا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ یہ سن کر سناٹے میں آ گئے، نہایت ہی ادب سے عرض کیا،
بھلا میری کیا ہستی ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ ارشاد ہوا کہ میں دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی خوش لحان آواز میں سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ بس پھر کیا تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تلاوت کیے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سنے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھے، قد قدرے چھوٹا تھا اور پنڈلیاں پتلی تھیں، مگر ان کا ایمان کوہ ہمالیہ سے بھی بڑا تھا۔ یہ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور قوت ایمانی سے بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی، اس قرآن کی جو اس گھر کے مالک اور رکھوالے نے نازل کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی تو قریش کے جو لوگ مجلس بنا کر بیٹھے ہوئے تھے ان میں حرکت سی شروع ہو گئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا، ارے یہ تو وہ کلام پڑھ رہا ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ وہ کلام الہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، قریش عبداللہ پر ٹوٹ پڑے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی جوتا، کوئی گھونسا، یوں عبداللہ کو قرآن پڑھنے کی سزا دی جا رہی تھی۔ جب مسلمانوں پر قریش کے مظالم حد سے بھی زیادہ بڑھ گئے تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے غزوات کی کچھ تفصیلات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو اس طرح داد دی کہ انہیں علم کا خزانہ قرار دیا۔ وہ تمام معرکوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی حدود کو وسیع کرنے اور اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جس لشکر نے ایران کی سرحدوں پر حملہ کیا وہ اس لشکر میں بھی شامل تھے۔ جنگ یرموک کا معرکہ نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ ابو جہل بلا شبہ اس وقت کا فرعون تھا۔ اس کا مقصد اور ہدف ہی مسلمانوں کو تنگ کرنا تھا۔ ایک دن اس کا مقابلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ ابو جہل نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارا۔ اسے یہ ہرگز توقع نہیں تھی کہ مکہ میں کوئی اس کو مار بھی سکتا ہے، مگر اس کی توقع کے بالکل ہی الٹ ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوری قوت سے اسے جوابی تھپڑ رسید کیا۔ یہ قوت ایمانی تھی، اور اس کا انجام کیا ہوا ہوگا یہ آپ سب لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اس معرکے میں شریک تھے۔ جب ابو جہل پر نزاع کا عالم طاری ہوا، یعنی کہ جب وہ مرنے والا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسے تلاش کرتے کرتے اس کے سر پر جا پہنچے۔ انہوں نے اس کا سر کاٹنے کے لیے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ دیا، پھر اس کے قریب ہو کر کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا اللہ نے تجھے رسوا نہیں کر دیا؟ ابو جہل نے بولا، وہ مجھے ذلیل کیوں کرنے لگا؟ کیا تم نے مجھ سے بڑا کوئی آدمی قتل کیا ہے؟ مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مومنین کی فتح ہوئی ہے۔ مرتے وقت بھی ابو جہل میں بہت زیادہ غرور تھا، بہت ہی زیادہ غرور۔ اس نے کہا، اے بکریوں کے چرواہے، تو ایک مشکل چڑھائی چڑھ گیا ہے۔ اس طرح ایک چھوٹے سے قد کے بڑے آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک جابر اور ظالم کا سر کاٹ ڈالا اور اسے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو جہل کا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کلام دہرایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اس اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے ذلیل کیا۔ پھر فرمایا، یہ اس دور کا فرعون تھا، کیونکہ فرعون بھی ایک مغرور انسان تھا، تکبر تھا اس میں، اسی طرح ابو جہل میں بھی تکبر تھا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس زمانے کا فرعون کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ظاہری وضاقتہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرتے تھے۔ ان کے بال سرخ
اور لمبے تھے۔ وہ ان میں قذاب نہ لگاتے یعنی کلر نہیں کرتے تھے، سفید لباس زیب تن کرتے اور خوشبو کا کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ وہ نمازوں کا بطور خاص اہتمام کرتے اور بوقت ادائے نماز پر خوب زور دیتے تھے۔ نمازوں کے برعکس وہ نفلی روزوں پر کم زور دیتے تھے تاکہ ادائے نماز کے لیے اپنی طاقت کو محفوظ رکھ سکیں، کیونکہ وہ کمزور تھے، جیسے پہلے ذکر میں کر چکی ہوں کہ ان کی ٹانگیں بھی پتلی تھیں اور قد بھی ان کا چھوٹا تھا، تو فزیکلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے اور مسواک سنبھالے رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو صاحب السواک اور صاحب الوساط، مسواک اور تکیے والا بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں جب وہ مسجد نبوی بنی تو یہ اس کی پشت پر ہی رہتے تھے۔ وہ خود اور ان کی والدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اس قدر کثرت سے آتے جاتے دکھائی دیتے تھے کہ ناواقف لوگ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے افراد سمجھتے تھے، کیونکہ وہ بکثرت اللہ کے رسول کے گھر آتے جاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک اہم واقعہ اس طرح آیا کہ وہ غالباً مسواک توڑنے کے لیے ایک درخت پر چڑھے۔ دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھیں۔ کسی ساتھی نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو عبداللہ کی پنڈلیاں کتنی پتلی پتلی ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خوش قسمتی تھی کہ اس موقع پر اللہ کے رسول بھی وہیں پر موجود تھے۔ ساتھیوں کا یہ تبصرہ سنا تو اللہ کے رسول نے بھی عبداللہ کو تمغہ فضیلت عطا فرمایا، یعنی ان کی شان میں کچھ ورڈز بولے۔ ارشاد ہوا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن میزان میں عبداللہ کی دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتنے شروع ہو گئے تو انہوں نے مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے جن لوگوں کو منتخب کیا ان میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بیت المال کے انتظام اور اسلام کی تبلیغ کے لیے کوفہ بھیجا۔ وہاں وہ سخاوت، کرم اور بہت کثرت سے صدقات خیرات کرنے والے کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ سے واپس بلا لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وصال کا وقت۔ مدینہ پہنچے تو بیمار ہو گئے۔ یہ دور عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کے دور خلافت کا تھا۔ ان کی عمر اس وقت 60 سال سے بھی اوپر ہو چکی تھی۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے کر آئے اور پھر ان دونوں میں کچھ اس طرح سے بات چیت ہوئی۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ آپ کو کیا بیماری ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میرے گناہوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے۔ پھر سوال کیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جواب ملا، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں طبیب کو آپ کے علاج کے لیے عطیہ کا حکم نہ دوں؟ انہوں نے 2 برسوں سے عطیہ لینا چھوڑ دیا تھا۔ فوراً جواب دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ عطیہ آپ کی بیٹیوں کے لیے ہوگا۔ جواباً پوچھا، کیا آپ کو میری بیٹیوں کی فکر کا خوف ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرو کہ اس کی برکت سے فقر نہیں آئے گا۔ انہوں نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ وہ اور ان کا بیٹا عبداللہ ان کی جائیداد کو تقسیم کریں گے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ چنانچہ جب ان کی وفات ہوئی تو زبیر رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفنا دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو جب ان کی وفات کا علم ہوا تو بڑے رنجیدہ ہوئے اور ان کے جنازے میں شرکت نہ کرنے پر بڑا افسوس کیا، بلکہ زبیر رضی اللہ عنہ سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات کا کیوں نہیں بتایا گیا۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اور بعض نے کہا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے۔
یہ تھے وہ صحابی رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص کمپینین، جو جسمانی طور پر تو کمزور تھے مگر ایمان ان کا بہت سٹرونگ تھا اور ان کی بہت ہی خوبصورت آواز تھی۔ اللہ ہمیں بھی مضبوط ایمان والا بنا دے، اور جیسا توکل وہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے تھے ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا کرے، آمین۔